بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کی 5ویں سورت جو ہے سورہ مائدہ، یہ ایک ایسی سورت ہے جس میں بہت سارے احکامات آئے ہیں۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 3 جو ہے یہ بہت ہی جامع آیت ہے۔ اس میں بہت سارے احکام آئے ہیں حلال اور حرام کے حوالے سے۔ 11 چیزیں ایسی ہیں جو اس آیت میں حرام کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام کیا گیا مردار کو، والدم اور خون کو۔ مردار اور خون یہ دونوں چیزیں حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت، خنزیر کی ہر کوئی چیز چاہے چربی ہو جو بھی ہو وہ حرام ہے۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور چوتھی چیز جو بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے یا غیر اللہ کی نظر کیا جائے یا اس کے لیے چڑھاوا چڑھایا جائے وہ بھی حرام ہے بالکل، چاہے وہ کسی دیوتا کے لیے ہو یا کسی بزرگ کے لیے ہو، وہ غیر اللہ کے لیے ہے تو حرام ہے۔ والمنخنقۃ، اور 5ویں چیز وہ جانور جو گلا گھونٹ کر مر گیا ہو، چاہے پھر کسی نے اس کا گلا گھونٹا ہو یا خود بخود وہ پھنس کر مر گیا ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ 6ٹھی چیز والموقوذۃ، اور اس کے بعد وہ جانور بھی جو کسی ضرب سے یا کسی سخت چوٹ سے مر گیا ہو۔ والمتردیۃ، اور اس کے بعد وہ جانور جو کہیں سے گر کر مرا ہو، چاہے کسی پہاڑ سے، کنویں سے یا کہیں سے بھی گر کر مر گیا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، اور وہ جانور بھی جو ٹکر کھا کر مر گیا ہو، چاہے اسے کسی جانور نے ٹکر ماری ہو یا کسی گاڑی کی وجہ سے یا ٹرین کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی، تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ الا ما ذکیتم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن جو ان جانوروں میں سے ابھی زندہ ہو اور پھر تم انہیں ذبح کر لو تو وہ پھر حرام نہیں ہوتا۔ یعنی ان جانوروں میں سے چاہے وہ متردیہ ہو، نطیحہ یعنی گر کر مرا ہو یا ٹکر سے مرا ہو یا کسی درندے نے اسے زخمی کیا ہو، اگر ان میں سے کوئی زندہ ہوا اور اسے ذبح کر لیا گیا، خون اس کا نکلا تو وہ اس صورت میں حلال ہو جاتا ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو ذبح کیا گیا ہو نصب پر۔ نصب یہ مشرکین مکہ نے ایک خاص جگہ رکھی تھی خانہ کعبہ کے آس پاس، وہاں پر وہ چڑھاوا چڑھاتے تھے۔ تو اس طرح کی چاہے پھر وہ کوئی بھی جگہ ہو، وہاں پر چڑھاوے چڑھانا اور اس طرح سے نظر کرنا کسی کے یا وہاں پہ ذبح کرنا وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور 11ویں چیز وہ حرام ہے کہ جو قسمت آزمائے تیروں کے ذریعے سے، یعنی جس طرح سے جس کو ہم جدید شکل میں لاٹری کہہ سکتے ہیں، یا اسی طرح سے فال وغیرہ نکالنا یا اپنی قسمت آزمانا، یہ ساری چیزیں یہ بھی حرام کی گئی ہے۔ تو یہ 11 چیزیں ہیں جو اس آیت میں یہاں تک حرام کی گئی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم فسق، یہ بہت ہی بڑے گناہ ہے، گناہ کے کام ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار جو ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، یعنی اب وہ اسے دبا نہیں سکتے، اب اس نے غلبہ پا لیا، ایک نظام کی شکل اختیار کر گیا، اب یہ اسے مٹانے کی کوشش کا سوچ بھی نہیں سکتے، مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم، تو اب ان سے نہ ڈرو، واخشونی، بلکہ مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، تمام کر دیا، یعنی دین کو مکمل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس میں نہ تو اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ کمی ہو سکتی ہے۔ اور اتمام نعمت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب دین غالب ہو گیا، دین نے ایک نظام کی حیثیت سے اپنا غلبہ اختیار کر لیا۔
वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह ताला फरमाते कि मैंने तुम्हारे लिए इसी दीन को पसंद किया। यानी अब यही तरीक़े ज़िंदगी है जिस पर चल कर तुम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हो। तुम्हारे लिए यही तरीक़े ज़िंदगी है, यही मकसद ज़िंदगी है। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फ़मन इज़्तुर्र फ़ी मख़मसतिन गैर मुतजानिफ़िन लिइस्मिन, अब जो शख्स इज़्तिरार की हालत में हो, यानी ऐसी उसकी हालत ख़राब हो कि वो या तो भूख की वजह से मर रहा हो और उसके आसपास कोई हलाल चीज़ ना हो, तो उस हाल में अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं इज़्तिरार की हालत में इसे इजाज़त है कि इस हराम में से वो इतनी मिक़दार ले सकता है जिससे उसकी जान बच जाए, लेकिन ये ख़याल रखना है उस वक़्त भी गैर मुतजानिफ़िन लिइस्मिन, इसके जहन में कराहत रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये मज़े से उस चीज़ को ले रहा हो, बल्कि ये कराहत के साथ उसको जान बचाने के लिए ले, और इतना ना हो कि गैर बाग़ी वला आद, कि हद से आगे बढ़ जाए और मज़े ले लेकर हराम में मुब्तला हो जाए। तो गैर मुतजानिफ़िन लिइस्मिन यानी गुनाह की तरफ इसका मैलान न हो। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं। इज़्तिरार की हालत इजाज़त दी है अल्लाह तबारक व तआला ने, लेकिन उसकी भी हद है, हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस आयत में बहुत सारे अहकामात आए। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।